بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال۔ الحمدللہ آج ہم نے 10ویں پارے کی تلاوت سنی اور اس پارے کا آغاز سورہ انفال کہ جس کا کچھ حصہ پچھلے پارے میں کہ جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال غنیمت کے بارے میں احکامات نازل کیے کہ اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں کی صفات بھی ذکر کی ہیں کہ جب اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی ایمان کا برائیوں سے گناہوں سے کم ہونا، اور اسی طرح نیک اعمال سے ایمان کی دولت میں نکھار بھی پیدا ہوتا ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ عقیدہ الحمدللہ قرآن و سنت کو ماننے والوں کا ہے، ورنہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے ہاں ایمان جب ایک مرتبہ آ جاتا ہے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جو ایک بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے ایک حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے کہ میری اس امت کے 73 گروہ ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ انہوں نے ان گمراہ فرقوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے، اور اس میں ہمارے معاشرے کے اندر پایا جانے والا ایک بڑا فرقہ جو اپنے آپ کو سواد آدم بھی کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ وہ لوگ جو ہیں وہ دن رات قصیدے بھی گاتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان کو گمراہ فرقوں میں شمار کیا ہے۔ یہ ان کی بات ہے، اور ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، حالانکہ یہ بات قرآنی آیات سے واضح ہے کہ آپ جتنے بھی نیک اعمال کرتے چلے جائیں گے ایمان میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے ایمان کی دولت میں، اور خدشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا پھر الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلے وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا ان کا توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، نہ تو قلت و کثرت پر ہوتا ہے نہ اپنے تعلقات پر، بلکہ مومن اور مسلمان آدمی کا توکل، بھروسہ، اعتماد، یقین وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو آج ہمارے ہاں جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین پر اعتماد نہیں ہے، توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اور غیر اللہ پر جو ہے وہ ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم در در کی جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا پھر مومن وہ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی مومن کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اور اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر انفاق فی سبیل اللہ اور ان کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے
اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے، اللہ پاک نے فرمایا بھلے وہ نمازی ہوں، وہ روزہ رکھنے والے ہوں، وہ حج اور عمرے کرنے والے ہوں، لیکن اگر وہ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ یا عشر ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ لوگ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ فیصلہ اللہ کے قرآن کا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، پھر اللہ پاک یہی لوگ مومن ہیں، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے بندوں کے لیے پھر بڑے درجات رکھے ہیں، اور اللہ پاک نے بخشش اور رزق کریم بھی رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اسی پارے کے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام نے غزوہ بدر کا واقعہ بھی ذکر کیا۔ یہ حق و باطل کا ایک ایسا معرکہ ہے جسے الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل بالکل واضح کر دیے گئے۔ اور یہ وہ معرکہ تھا کہ جس نے دشمن جو ہے اس کو ناکو چنے چبوا دیے۔ اور پھر غزوہ بدر، اللہ رب العالمین نے اس غزوے کا تذکرہ قرآن میں آپ پڑھیں اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک جس طرح آپ لمحہ بلمحہ خبر دے رہے ہیں کہ جی مسلمان نکل پڑے ہیں، فلاں جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، فلاں جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، اب ان کی صفیں بن گئی ہیں، اب یہ حملے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں، بھئی اب تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہیں ترک کرنا۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ جناب جنگ کے اندر کوئی قانون نہیں ہوتا، اصول نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات چلی آ رہی ہیں وحی کی صورت میں کہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو نہیں چھوڑنا۔ اور اسی طرح پھر تم نے جو ہے وہ آپس کے اندر اختلافات ان کو جو ہے وہ نہیں پیدا ہونے دینا، کیونکہ اگر اختلاف پیدا ہو گیا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور اسی طرح یعنی پھر جہاد اور قتال، یہ دین اسلام کے اندر اس کی اہمیت جو ہے، اس سے انکار کرنے والا آدمی احمق ہے، کیونکہ یہ قتال اور جہاد جو ہے اس سے تو کوئی غیر مسلم بھی انکار نہیں کرتا۔ آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیجئے، آپ ان کا جی ڈی پی دیکھ لیں، ان کے اخراجات دیکھ لیں، ان کا بجٹ دیکھ لیں، آپ جب دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اخراجات جو ہیں، خواہ وہ مسلمان ملک ہے، خواہ غیر مسلم ملک ہے، خواہ وہ مشرک ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، سب سے زیادہ ان کے اخراجات دفاع پہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہر ملک کے اخراجات وہ دفاع پہ ہوتے ہیں۔ اب دفاع سے مراد کیا ہے؟ جہاد، قتال۔ اور الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر بھی سب سے زیادہ اگر اخراجات مقابلتاً اگر ہم دیکھیں تو جہاد اور قتال کے لیے، دفاع کے لیے ہمارے اخراجات ہیں، اور جہادی سامان کو خریدنے کے لیے اور اپنی فوج کو تیار کرنے کے لیے، ان کو پالنے پوسنے کے لیے، ان کو دشمن کے لیے کھڑا کرنے کے لیے ہمارے ہاں بھی سب سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ اسی معاملے پر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہ کوئی بندہ جہاد اور قتال کا انکار کر دے گا، جہاد اور قتال کا انکار گویا کہ قرآن کے ایک ایک ورق کا انکار ہے، کیونکہ شاید ہی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کو کوئی صفحہ یا کوئی ورقہ ایسا ملے کہ جس میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاد اور قتال کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی اہمیت کا انکار نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اب اسلام کے اندر اس کی حیثیتیں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی اس کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ اسی پارے کے اندر ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں جو ہے وہ احکامات پڑھے کہ اس کو فرض قرار دے دیا گیا۔ کوئی بھی مسلمان اور مومن، خواہ وہ آپ کے ملک کے اندر کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اب یہ نہیں وہ کہے کہ جی میں نے چونکہ ریاست کو بچانا ہے، میں نے چونکہ لوگوں کو بچانا ہے، آپ چلے جائیں میں ادھر رہوں گا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے ہیں، جناب ابوبکر صدیق نکلے ہیں، جناب عمر فاروق نکلے ہیں، جناب عثمان ذو النورین نکلے ہیں، جناب طلحہ و زبیر نکلے ہیں، جناب خالد بن ولید نکلے ہیں، یعنی کوئی بھی صحابی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو نہیں نکلے، لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں۔ یعنی اس قدر زیادہ اہمیت
آپ اندازہ لگائیے جب یہ فرض عین ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو بھی بندہ نہیں جائے گا، یہ نہیں کہ میں جی پچھیوں بندے تیار کرنے ہیں، نہیں، پھر ہر بندے کے لیے کوئی رعایا ہے، کوئی حکمران ہے، پھر سب کے لیے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک آپ نے جو ایک انتظام کیا ہوا ہے، جب تک وہ آپ کے لیے کافی ہیں، اس وقت تک جو ہے عام عوام الناس جب تک حکمران وقت ان کو طلب نہ کرے اس وقت تک وہ نہیں نکلیں گے۔ یعنی یہ ایک باقاعدہ اس کا ایک نظم ہے، باقاعدہ اس کا ایک طریقہ کار ہے جو اسلام نے جو ہے وہ ہمیں وضع کر کے دیا ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ دروس کے اندر اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے، چونکہ جہاد اور قتال کی فضیلت اور اس کے فضائل اور مناقب اس قدر زیادہ ہیں کہ بعض اوقات لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں خود ہی قتال کروں گا، میں دشمن کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا، میں دشمن کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ یاد رکھیے یہ انسان کے انفرادی کام کرنے والا کام نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں جی میں اٹھ کے جاؤں اور قتال کرنا شروع کر دوں، جہاد کرنا شروع کر دوں، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، ایسے آپ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جب یہ فرض کفایہ ہو، جیسا کہ آج کل ہے، آج کل اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں ہے، فرض کفایہ کی ہے۔ اور جب فرض کفایہ ہو تو اس سلسلہ میں کتاب الاحکام ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، حافظ عبدالسلام اٹوی صاحب انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے اس میں والدین کے جب فضائل اور مناقب والی احادیث نقل کی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ فرض کفایہ ہو تو شیخ ابن حجر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ پھر والدین کی اجازت کے بغیر قتال کے میدان میں جانا حرام ہے۔ دیکھیے جہاد کی فضیلت، لیکن جب یہ فرض کفایہ ہے پھر والدین کی اجازت کے بغیر جانا، حرام کا لفظ استعمال کیا۔ شیخ ابن حجر رحمہ اللہ کے الفاظ جمہور علماء کا اس میں موقف نقل کی ہے، تو اس لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہمیں جذبات میں آ کے کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو بغاوت کے زمرے میں آ جائے، جو ہمارے ملک کے لیے، دین اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بننا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کے قواعد ضوابط، آپ سورۃ انفال کو پڑھیے، سورہ توبہ کو پڑھیے، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیے ہیں، جس کا آپ جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ سورہ توبہ ہے، اب اس کے شروع میں یہ واحد سورت ہے، بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب دیکھیں 114 صورتیں ہیں لیکن ایک سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب آپ کہیں دیکھیں جی کوئی بھی کام 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، یہاں پہ بھی لکھ دینی چاہیے۔ تو یاد رکھیے یہی دین ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آپ صرف ایک نقطہ یہ سمجھ لیں، پورا دین آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اپنی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام ہے اللہ کے قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ ہے، اللہ کا نام لینا ہے، کیسے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ اب ہم اذان پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر سے اس کا آغاز کریں گے۔ اب ہم جو ہے وہ نماز کا آغاز کرتے ہیں، نماز میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، پہلے اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کے بعد بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، سبحانک اللہ پڑھیں گے، اللہم باعث بینی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو اس سے آغاز کیا جائے گا۔ یعنی بسم اللہ بھی جیسے جس انداز سے اللہ کا نام لینا ہے اسی انداز سے لینا چاہیے۔ کوئی بندہ کہے دیکھو جی ایڈی برکت آڑی بسم اللہ جی، علماء لکھ دیا کہ جی سارے قرآن دا خلاصہ سورت فاتحہ اور سارے قرآن دا پھر سورت فاتحہ دا خلاصہ جی بسم اللہ جی، لہذا بسم اللہ تو بغیر جڑا نا جی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ہم نے نمونہ کس کو دیکھنا ہے؟ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب دنیا کا کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ اگر وہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھ دے گا نا، ایک بچہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا جی یہ غلط لکھ دیا، بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ کے شروع میں، باقی ساری 113 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جائے گی۔ تو یہی دین ہے بھائیو۔
بھائیو، جو چیز جس انداز سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسی انداز سے لیجئے۔ اب ہم کھانا شروع کرتے ہیں، ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم اس پہ چاروں کل نہیں پڑھتے، ہم اس پہ مختلف قسم کے درود نہیں پڑھتے کھانے پر، کھانا شروع کرنے سے پہلے۔ اب دیکھیے کوئی بندہ کہے جی نہیں جی اس میں حرج کیا ہو جاتا ہے؟ بھئی پھر سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھنے میں کیا حرج ہے؟ بات یہ ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یا تو آپ یہ کہہ دیں، بڑے کھلے دل سے کہہ دیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جی صرف بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیں، دراصل ہم قرآن کی اور آیتیں بھی پڑھ لیں گے، برکت زیادہ آ جائے گی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے جو کام بتایا نا وہ کم برکت والا ہے، جو اللہ کے نبی نے کام بتایا ہے وہ کم برکت والا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں یہ زیادہ برکت والا ہے، جو میرے مولوی کہہ رہے ہیں یہ زیادہ برکت والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ چاروں کل بھی پڑھ لینے چاہیے کھانے کا تھال آگے رکھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی اور صورتیں بھی پڑھیں، پھر درود تاج پڑھیں، لکھی پڑھیں، حالانکہ جس کا حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جناب یہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ جو ہے وہ کھانا کھائیں، اس میں برکت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں مطلب اس کا صاف ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی، اب دیکھیں نا جانور ذبح کرنا آپ نے، آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوتا ہے، کوئی نہیں جی میں سورۃ یاسین پڑھ کے ہی کرنا ہے ذبح، نہیں ہوگا، آپ مخالفت کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جو ہے موبائل ہے اس کو لاک لگ گیا ہے، آپ کہیں جی نہیں میں لاک کھولنا، چابی تالے والے کو چل جو جی چابی دی ہو جی یہ چابی بنوانی ہے، نہیں بھئی اس کا لاک وہی ہے جو آپ نے لگایا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کا کوئی بہت بڑا لاک ہے، اس کی چابی چھوٹی سی بھی ہو سکتی ہے، چابی وہی چلے گی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ آپ جہاز کے ٹکٹ پہ جائیں گے نا، جہاز کی آپ نے ٹکٹ نہیں لی، آپ وہاں پہ جناب جو ہے نا سونا لے کے چلے جائیں 1 کلو، ان کو جی میں جی سونا دے رہے ہیں جی ٹکٹ نہیں لئی میں، وہ آپ کو اتار دیں گے کہ بھئی ٹکٹ کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے، حالانکہ ٹکٹ آپ کی 50,000 کی ہے، سونا آپ کے پاس 50 لاکھ کا ہے، لیکن وہ نہیں چلے گا، وہ نہیں۔ بالکل یہی بات دین کی ہے۔ اللہ کے بندو جو آپ نے بات بتلا دی ہے اسے سونے سے، چاندی سے، روپوں سے، ریالوں سے، ڈالروں سے تولا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، آپ اس کے مقابلے میں تورات پڑھ دیں، انجیل پڑھ دیں، زبور پڑھ دیں، قرآن سارا پڑھ دیں، بسم اللہ نہ پڑھیں تو یاد رکھیے وہ ثواب جو بسم اللہ پڑھنے والے کو ملے گا آپ کو گناہ تو مل سکتا ہے، ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی توہین ہے کہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے عمل کو چھوٹا سمجھا اور اپنی باتوں کو بڑا سمجھا۔ اور اسی طرح اسی پارے کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مشرکین کی نمازوں کا بھی ذکر کیا کہ جناب نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ جو ہمارے یہاں قوالی لوگ، قوالی ہوتی ہے نا، یہ لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، صبح صبح دکان تے لا دیندے جی برکت پہ گی یہ نال، قوالی لگا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو وہ قوالی کیا ہے؟ وہ قوالی جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں، آپ میوزک چلا رہے ہیں، ڈھول باجے گاجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ عبادت ہے۔ وہ نہیں جی ولیاں نے بڑی بات، بڑے لوگ کروڑاں لوگ مسلمان کیتے جی انہوں نے بر صغیر دے وچ، وہ اللہ کے بندو بر صغیر میں اسلام صحابہ کے دور میں پہنچا ہے، اولیاء کرام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ قوالی کے ذریعے کیا ہے، انہوں نے قوالی کے ذریعے نہیں کیا، اگر کسی نے کیا ہے تو غلط کیا ہے بھائی۔ قوالی کے ذریعے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کی، اس وقت بھی گانے بجانے کے آلات سارے موجود تھے، تو بہرحال یہ قوالیاں اور یہ آلات موسیقی ان کی بھی اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ پاک نے اسی پارے کے اندر جو ہے وہ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، صلح حدیبیہ کا بھی ذکر جو ہے وہ اس پارے کے اندر کیا گیا، اور اسی طرح پھر ان لوگوں کے ساتھ جو معاہد ہیں جن سے
آپ کا کوئی معاہدہ ہے، فرمایا ان کے ساتھ آپ کی جنگ بندی ہے، آپ خفیہ کارروائیاں کسی قسم کی ان کے خلاف اگر کریں گے، یہ قرآن کے اسلوب کے، حدیث کے اسلوب کے، اسلام کے مزاج کے، نبی کی سنت کے، آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پیغمبر سے ایسی کارروائیوں کا ثبوت نہیں ہے۔ سورۃ الانفال کی آخری آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا، اور اسی طرح پھر منافقین کا بھی تذکرہ کیا کہ منافق لوگ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، لیکن ہم ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے، شرک سے، کفر سے محفوظ و ممنون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔